مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جی وضو کے فرائض تو 4 ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کا دھونا، یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ پھر دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، یہ 2 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا فرض ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے کہ دونوں پاؤں کا ٹہنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں، شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو 4 فرائض ہیں وضو کے، ان کے پورے کرنے سے کیا وضو مکمل ہو جاتا ہے، اور ان فرائض کے ادا کرنے سے تمام عبادات بھی بنا کر سکتا ہے، اور آیا کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی بنا کر سکتا ہے؟ جی جو بندہ صرف 4 فرض ادا کرتا ہے جی، اس کا وضو تو مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا اس وضو وضو مکمل ہو کے جاتا ہے، ساتھ ٹھیک ہے، جو ہے وہ عبادات کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، جو بھی عبادت کرنا چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو سنت کے مطابق جو بندہ وضو کرتا ہے، پھر جو اس کی نورانیت حاصل ہوتی ہے، جو اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس فضیلت سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کے بندے کے اوپر کوئی پاس اتنی زیادہ مجبوری نہ ہو تو پھر آدمی کو چاہیے کہ آرام سے سنت کے مطابق وضو کرے۔ جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو پھر وہ نورانیت حاصل ہوتی ہے، اس کا جو ہے بندہ ایک اچھی طرح وضو ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ٹائم لے کے جلدی نہ کرے، سنت کے مطابق وضو کرے۔ ہاں اگر کسی سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ میں ہے کہ وہ یا پانی کی قلت ہے تو صرف کیا کرے کہ وہ صرف فرائض کے اوپر ہی وہ اکتفا کر لے۔ لیکن اگر اس کے پاس ٹائم بھی ہے، پانی بھی ہے، تو آرام سے وضو کر سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک اندر ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ مومن یا مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے جتنے گناہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ چہرہ، پھر آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، ناک بھی آ جاتا ہے، کان بھی آ جاتے ہیں، منہ بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جتنے بھی چہرے سے، منہ سے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جب بندہ مومن یا مسلمان بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ساتھ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ مومن اپنے سر کا مسح کرتا ہے، فرمایا کہ جو سر کے ساتھ جو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہ، پاؤں کے چلنے سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے ہمیشہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن میری امت کے جب لوگ آئیں گے تو ان کو پہچان لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانا جائے گا؟ فرمایا کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو جو چاہتا ہے کہ ان کی چمک کو بڑھائے تو اچھی طرح وضو کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بندہ وضو کرے اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔